بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو وہ درد بھری مگر سبق دینے والی داستان سنانے جا رہی ہوں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے کٹھن دنوں سے جڑی ہے۔ یہ وہ دن تھے جب بھوک اور تنگی نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، جب گھروں میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہوتا تھا، جب کھانے کے لیے صرف پانی اور کھجور نصیب ہوتا تھا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے شکایت نہیں نکلتی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ فرماتے تھے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ یتیمی اور تنگی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ صرف 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ آمینہ بھی چل بسی۔ چھوٹے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیم ہو گئے۔ سوچیے، ایک چھوٹا بچہ جس کے پاس نہ ماں کی گود رہی نہ باپ کا سہارا، لیکن اللہ نے ان کے دل کو صبر اور ہمت سے بھر دیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب اور پھر چاچا ابو طالب نے پرورش کی، لیکن گھر کی حالت بہت تنگ تھی۔ کبھی کبھی کھانے کو پورا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کم عمر میں ہی محنت شروع کر دی۔ پہلے بکریاں چرائی، لوگوں کے گھر چھوٹے موٹے کام کیے، پھر تجارت کی۔ آپ نے ہر کام میں ایمانداری سے کیا، بھلے ہی محنتانہ کم ملتا، لیکن کبھی دھوکہ نہیں کیا۔ اس وجہ سے لوگ آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ جب آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو کچھ راحت ملی، لیکن اس کے باوجود آپ اور آپ کا گھرانہ بہت سادہ زندگی گزارتا رہا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک امیر تاجرہ تھی، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی دولت کو اہمیت نہیں دی۔ آپ کا مقصد ہمیشہ اللہ کی عبادت اور امت کی رہنمائی تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، اتہاس بتاتا ہے کہ کئی بار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ 3 دن تک بھوکے رہے۔ کبھی گھر میں صرف کھجور ہوتی، کبھی صرف پانی۔ ایک بار صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوک کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے۔ سوچیے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ چاہتا تو پوری دنیا کی دولت بھیج دیتا، لیکن پھر بھی انہوں نے بھوک اور فاقے کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ گھر کا حال۔ آپ کی عزیز بیویاں بتاتی ہے کہ کئی دن گھر کی آگ نہیں جلتی تھی، مطلب اتنا کہ چولہے میں کچھ پکتا ہی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، ہم مہینوں گزارتے تھے اور ہمارے گھر میں صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا۔ کبھی کبھی صرف جو کی سوکھی روٹی ہوتی، وہ بھی بنا نمک اور بنا سبزی کی۔ صحابہ کے ساتھ مشکلیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اکیلے صبر نہیں کیا۔ آپ نے صحابہ کو بھی سکھایا کہ بھوک اور تنگی پر صبر کرو۔ جنگ احزاب کے موقع پر بھی جب صحابہ بھوکے تھے، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دکھایا کہ انہوں نے 2 پتھر باندھے ہیں، مطلب ان کی بھوک صحابہ سے زیادہ تھی۔ یہ دیکھ کر صحابہ کے دل مضبوط ہو جاتے۔ انہیں یقین ہوتا کہ ہمارے نبی بھی وہی تکلیف سہ رہے ہیں جو ہم جھیل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمرے اتنے چھوٹے تھے کہ اگر آپ سجدہ کرتے تو سر دیوار سے لگ جاتا۔ آپ کی چارپائی کھجور کی پتیوں سے بنی ہوتی، آپ کے تکیے میں کھجور کی چھال بھری ہوتی، کبھی کبھی اس پر نشان پڑ جاتی۔ ایک بار صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ بادشاہ عالیشان محلوں میں رہتے ہیں، آپ تو فرش پر سوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا جیل ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ مجھے اس دنیا سے کیا لینا، میرا اصلی گھر آخرت ہے۔ دھیرے دھیرے جب اسلام پھیلا، لوگوں نے دولت بھی پیش کی، مال غنیمت بھی آیا، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے جمع نہیں کیا۔ جو آتا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ آپ کے گھر میں آج بھی وہی سادگی تھی، کبھی جو کی روٹی، کبھی کھجور اور پانی۔ آپ نے دنیا سے دل نہیں لگایا۔ سبق ہمارے لیے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ غریبی کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اصل دولت ایمان اور صبر ہے۔ آج اگر ہمارے گھر میں تنگی ہے تو ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھوکے رہے، فاقے کیے، لیکن صبر اور شکر سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔
اللہ نے آخرت میں انہیں سب سے اونچا مقام دیا۔ اے اللہ ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ہر حالت میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا۔ ہمیں دنیا کی تنگی سے امتحان دے لیکن ایمان کبھی نہ چھیڑنا، آمین۔